الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ کو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طریقے سے جنت کے اندر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو دیکھ رہے تھے، اسی طریقے سے مکہ کی کاہنہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر وہ نور دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک بات گزشتہ جمعہ تک ہوئی تھی۔ آج کی اس مجلس میں کچھ اور باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے اور ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہوں کے محلات ہل گئے، ایوانوں میں زلزلے آ گئے، اور ایران کے آتش کدہ وہ آگ جو صدیوں سے جلی ہوئی تھی، کبھی بجھی ہوئی نہیں تھی، وہ آگ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بجھ گئی۔ بڑی کوششیں کی گئی اس آگ کو جلانے کی، لیکن وہ واپس جل نہ پائی، اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے زمین پر گر گئے۔ یہ میرے آقا کی پیدائش کے وقت ہوا ہے۔ یہ واقعہ تو آپ نے بہرحال کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جس وجہ سے 14 کنگرے گر گئے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ جس وجہ سے وہ آگ جو صدیوں سے جلی ہوئی ہے کبھی نہیں بجھی، بجھ گئی اور جلانے پر واپس روشن نہیں ہوئی؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب اس وجہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ باتیں سمجھنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق طریقے سے سمجھانے کی توفیق دے اور ہم تمام کو سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ میرے آقا کی جب بعثت ہوئی ہے، آپ کو نبوت ملی، اور آپ نے دنیا کے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے اسلام کی دعوت کے، تو اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، جس کو قیصر و کسریٰ کہو یا ایران و روم کہو۔ یا ایران اور روم کی بادشاہ کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا خط روانہ کیا تھا۔ یہ خط اس وقت محمد رسول اللہ بھیج رہے ہیں جب گھر میں کھانے کے فاقے ہیں، فاقے پر فاقے گزر رہے ہیں، پینے کو پانی کم مل رہا ہے، پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی سپر پاور کو خط بھیج رہے ہیں اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں بسنے والے انسانیت کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، جان لو، جس کے پاس پہننے کا لباس نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، پوری دنیا پر
یہ چھا جائے گا، میرا لاڈلا پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کو روانہ کیا۔ اب کیا ہوا، پہلے ہم دیکھ لیں اس تفصیل کو جاننے سے پہلے کہ قیصر روم کی طرف جب یہ خط روانہ ہو رہا ہے اور قیصر روم کے ہاتھ میں آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، جیسے ہی خط آیا تو یہ بڑا ماہر آدمی تھا، کتابوں کا علم رکھتا تھا، کتابوں میں اس نے پڑھا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور صرف کتابوں کے اندر ایک دو کڑیاں نہیں لکھی ہوئی تھی بلکہ کتابوں کے اندر باب در باب بھرے ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا طبا کے متعلق کہ طبا نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کتابوں میں سنے تو اس نے کیا کہا، کیونکہ کتابوں میں سارا لکھا ہوا تھا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور اس کی قوم اس پر ظلم کرے گی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے اور مدینہ میں بسیں گے اور رہیں گے، یہ سارا کے سارا تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے تو طبا نے سفر کیا اور جس مقامات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے لے کر مدینۃ المنورہ آنے والے تھے، مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، اور مدینے کے اندر طبا نے اس قدر مکانات بنائے ہزاروں کی تعداد کے اندر، صرف اس وجہ سے کہ آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کر آئیں گے تو اہل کتاب بھی آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے، ملاقات کے لیے آئیں گے، ان کے رہنے کے لیے اس نے مکانات بنائے۔ یہ طبا نے انہی مکانات میں سے ایک مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ جس مکان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ اندازہ لگائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیصر روم کے ہاتھ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی، ستاروں کی طرف دیکھا اور اس نے مان تو لیا کہ یہ سچے نبی ہے، مان تو لیا کہ یہ سچے نبی ہے۔ لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ خط لے جانے والے صحابی کا بھی اس نے اکرام کیا، اس قدر اکرام کیا کہ وہ اپنے خزانے کے پاس لے گیا اور خزانے میں ایک پیٹی تھی، صندوق تھی، اس کو کھولا اور اس میں سے ایک تصویر اس نے نکالی اور بتایا کہ تصویر کو جانتا ہے، تصویر کس کی ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر دوسری تصویر نکالی، کہا ان کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ میں ان کو بھی نہیں پہچانتا۔ کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر تیسری تصویر نکالی اور بتایا ان کو پہچانتا ہے؟ کہا میں ان کو بھی نہیں پہچانتا۔ کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ چوتھی تصویر نکالی اور فرمایا کہ ان کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ میں ان کو بھی نہیں پہچانتا۔ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پانچویں تصویر نکالی اور فرمایا کہ ان کو پہچانتا ہے۔ صحابی رسول تھوڑے رک گئے اور رکنے کے بعد یہ کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تصویر ملتی جلتی آتی ہے۔ تو قیصر کہنے لگا سچ ہے تو اپنی بات کے اندر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ پھر اور ایک تصویر نکالی اور کہا کہ ان کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ میں ان کو بھی نہیں پہچانتا۔ کہا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر آخر میں ایک اور تصویر نکالی اور کہا کہ ان کو پہچانتا ہے؟ صحابی رسول جھوم اٹھے اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔
صحابہ کے دلوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، اس بنا پر آقا کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، اور خوشی میں کبھی آنکھوں سے آنسو بھی آ جایا کرتے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ زمانہ تو تصویروں کا زمانہ نہیں تھا، یہ تصویریں کہاں سے آئی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی کا حلیہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کے پیر کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، یہاں تک کہ پورا حلیہ لکھا ہوا ہے۔ تو اسی کا تصور کرتے ہوئے تصویر بنانے والے تصویر بنایا کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو الغرض یہ قیصر روم کی تقدیر کے اندر ہدایت نہیں تھی، اس بنا پر اس نے مانا تو صحیح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن میں اسلام کو قبول کر لوں گا تو میری حکومت چلی جائے گی، میری حکومت چلی جائے گی۔ لیکن ایک کام وہ کر گیا۔ کام کیا کر گیا؟ کہ اس نے محمد الرسول اللہ کے خط کی تعظیم کی۔ کیا کی بھائی؟ تعظیم کی۔ اسی تعظیم کا نتیجہ ہے کہ اس کی حکومت، یعنی اس قوم کی حکومت آج تک ہے، آج تک عیسائی حکومت دنیا میں چل رہی ہے، اور جب تک حضرت مہدی تشریف لائیں گے وہاں تک یہ لوگ خوشحال رہیں گے۔ دیکھیے، صرف محمد رسول اللہ کے خط کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو یہ صلہ دیا، ہاں، کہ ان کی حکومت آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن آج ایمان والا کیا کر رہا ہے؟ ذرا سوچے، اپنے نکاح نامے کے خط پر لکھ رہا ہے نکاح من سنتی، اسے پتہ بھی نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا فرمان لکھ رہا ہوں۔ تجھے پتہ ہے کہ تیرا کارڈ کون سی گٹر کے حوالے ہوگا؟ ہاں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی کارڈ کے اندر اللہ کا نام لکھا جا رہا ہے، اسی کارڈ کے اندر محمد رسول اللہ کا نام لکھا جا رہا ہے، اسی کارڈ کے اوپر لکھا جا رہا ہے نکاح من سنتی۔ بعض احمق تو اپنے نکاح کے کارڈ کے اندر پوری آیت الکرسی لکھتے ہیں، وہ اسی نسبت سے لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کو میں لکھوں گا تو جہاں میرا یہ کارڈ جائے گا وہاں لوگ حفاظت سے رکھیں گے اور میری یاد تازہ رہے گی۔ کیا رہے گی؟ میری یاد تازہ رہے گی۔ ارے تو نے تیری یاد کو تازہ رکھنے کے لیے قرآن کا استعمال کیا، قرآن کا استعمال کیا۔ تیرے دل میں قرآن کی اتنی ہی وقت ہے؟ ہاں، لکھنا تو بہت آسان ہے نکاح من سنتی، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ پوری شادی کس پر ہوتی ہے بھائی؟ سنت کے خلاف، اور لکھا گیا کیا کہ نکاح من سنتی۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہم اپنے کارڈ کے اندر ایسا کوئی جملہ نہ لکھے، اللہ کا نام بھی نہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہ ہے، کیونکہ آپ تو کارڈ تقسیم کر دیں گے لیکن اس کارڈ کی پھر کیا بے ادبی ہوتی ہے آپ نہیں جانتے۔ احتیاط کریں گے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد، قیصر روم نے تو تعظیم کی، لیکن اس کے مقابلے کے اندر کسریٰ نے کیا کیا؟ کسریٰ کے پاس، یعنی ایران کے بادشاہ کے پاس جب یہ خط پہنچا اور جیسا ہی خط آیا اس کے ہاتھ میں تو اس کے تیور بدل گئے۔ کیوں؟ کہ خط کی ابتدا تھی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ کہنے لگا یہ کون ہے کہ جو میرے نام سے پہلے اس کا نام لکھ رہا ہے؟ آج بھی ہے نا کچھ لوگوں کا دماغ ایسا بنا ہوا ہے، مارا نام سے اوپر انہوں نام برداشت نہ تھا، میرا نام سے اوپر اس کا نام، میں خصوصی مہمان ہوں، میں خصوصی مہمان ہوں، اور میرا نام نیچے اور اس کا نام اوپر، یہ برداشت ہر ایک کو نہیں ہوا کرتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو بھی برداشت نہیں ہوا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام بھی ایک پرچے میں لکھا ہوا تھا اور ان کے اوپر ان کے شاگرد کا نام لکھا ہوا تھا۔ استاذ کا نام نیچے ہے، شاگرد کا نام اوپر ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو استاد ہیں، یہ تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے شاگرد کا نام اوپر ہے۔
اور آپ کا نام نیچے ہے، تو کیا ہی اللہ والے نے جواب دیا کہ قرآن میں غور کر، تبت یدا اوپر ہے، قل هو اللہ احد نیچے ہے نا، اور تبت یدا میں ابو لہب کا تذکیرہ ہے اور قل هو اللہ احد میں خود اللہ کا تذکیرہ ہے۔ تو اوپر نیچے کے نام سے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے نزدیک معزز ہو اور اللہ کے نزدیک تم مکرم ہو تو دنیا چاہے تمہاری عزت کرے یا نہ کرے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آدمی اللہ کے نزدیک معزز و مکرم ہو دنیا والے اس کی عزت نہ کریں۔ تو الغرض یہ کسریٰ کے ہاتھ میں جب خط آیا اور خط میں دیکھا کہ ان کا نام مقدم ہے، میرا نام مؤخر ہے، یہ ہمت اس نے کیوں کی ایسی، اس نے فوراً خط کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھاڑ ڈالا پورے خط کو۔ یہ اطلاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی ہے، آقا کو، کیا آپ کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ جس طریقے سے اس نے میرے خط کو توڑا پھوڑا ہے، پھاڑ دیا ہے، اللہ اس کی حکومت کو بھی پارا پارا کر دے۔ کیا کر دے؟ اس کی حکومت بھی کیا کر دے بھائی؟ تو نسیم منسیہ ہو گئی۔ دیکھی کبھی آپ نے حکومت ایسے؟ نہیں دیکھی۔ لیکن آئیے اس پر مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ سن لیجئے کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ کیا وجہ تھی کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گرے، کیا وجہ تھی کہ وہ آگ بجھ گئی پھر روشن نہ ہوئی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ جب میرے نبی کا خط کسریٰ کے پاس پہنچے گا تو کسریٰ میرے نبی کے خط کی توہین کرے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی پیدائش ہی پر اس کے محل کے اندر زلزلے قائم کر دیے، اور آگ بجھ گئی کبھی روشن نہیں ہوئی، اور 14 کنگرے گرے۔ لیکن یہ بڑا اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، یہ کیوں ہو گیا ایسا بھائی؟ کبھی ایسا ہوا نہیں، ایسا کیوں ہو گیا؟ تحقیق کی جائے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر یہ آیا ہے کہ عربی گھوڑے ہیں بڑی تعداد کے اندر اور عربی اونٹ ہے بڑی تعداد کے اندر، لیکن ان عربی گھوڑوں کو عربی اونٹ کھینچے جا رہے ہیں۔ اب یہ اور پریشان ہوا، ایک طرف سے واقعات اور ایک طرف سے ایک خواب۔ اس نے کہا کسی ماہر کی ملاقات لی جائے اور خواب کی تعبیر پوچھی جائے، ان واقعات کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ تو اس وقت اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے جس کا نام تھا عبد المسیح۔ کیا نام تھا؟ سنتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں نا، جو بھی نام سنا ہو رکھ لینے کا، بس نیا ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر، پرانا اب چلتا نہیں ہے۔ مجھے تو ابھی پتہ چلا کہ لوگ آرین کا کیوں کریس رکھتے تھے۔ لوگ بار بار پوچھتے تھے فون، مولانا آرین رام رکھو کہ نہیں؟ آرین آرین۔ ابھی پتہ چلا وہ شاہ رخ کے بیٹے کا نام آرین ہے، اس لیے لوگ آرین کی طرف چلے بسے تھے۔ آرین آرین، جب بھی دیکھو کیا نام ہے تو کیا آرین۔ اچھا، آپ کے وہاں ولادت کے اندر آپ کو شاہ رخ یاد آیا، محمد رسول اللہ یاد نہیں آئے؟ میرے محبوب کی مکی زندگی یاد نہیں آئی؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اس قدر نرم تھی، اس قدر نرم تھی کہ دنیا کا قیمتی سے قیمتی ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہوگا۔ پورا جسم اتنا نرم، جس جسم پر مکی کی زندگی کے اندر کیسے حالات آئے، طائف میں کیسے حالات آئے، تو آپ کو ایسی خوشی کے موقع پر شاہ رخ یاد آتا ہے، محمد رسول اللہ یاد نہیں آتے۔ آپ کو نام رکھنے چاہیے تھا، تو جو میرے نبی کی اولاد ہے عبداللہ نام ہے، قاسم نام ہے، نام۔ الغرض کہنے کا مقصد، آئیے اپنی بات پر وقت نکل جائے گا،
تو پتہ چلا کہ اس کا نام ہے عبد المسیح. عبد المسیح کے پاس گئے. عبد المسیح کو کسریٰ نے اپنے محل کے اندر بلایا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, جب بادشاہ وقت دیندار ہوتا ہے نا, بادشاہ وقت جب دیندار ہوتا ہے تو علماء کو اپنے محلات میں بلاتا نہیں ہے, وہ خود علماء کی خانقاہ میں جاتے ہیں. لیکن جب دل کے اندر دینداری نہیں ہوتی اور مال کا فخر اور گھمنڈ ہوتا ہے, سمجھ میں آئی بات, ہاں, منصب کا, عہدے کا دل کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے, تو پھر وہ عالموں کو بھی اپنے گھروں پر بلاتا ہے. قدر نہیں ہوتی تو اس وقت ہوتا ہے. تو عبد المسیح کو بلایا. عبد المسیح پہنچے, کہا کہ میں جو پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دے گا. عبد المسیح نے فرمایا کہ اگر میرے علم میں ہوگا تو میں ضرور صحیح جواب دوں گا, لیکن علم میں نہیں ہوگا تو میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا. اچھا, پوچھا کہ یہ واقعات سارے پیش کس طریقے سے ہوا, اور کہا کہ خواب اس طریقے سے دیکھا گیا. عبد المسیح کہنے لگے کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. میری نگاہ کے اندر اس زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہو تو وہ میرے ماموں ہے اور شام میں رہتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شام کا سفر کروں اور یہ واقعات اور یہ خواب ان کے سامنے رکھوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا حقیقت ہے. اجازت مل گئی. کہا انتظام بھی ہم کر دیں گے. عبد المسیح جب اپنے ماموں کے پاس پہنچتے ہیں, حالت نزا کے اندر ہے. ماموں کس میں ہے؟ حالت نزا میں ہے, بے ہوشی, کبھی ہوشی کبھی ہوشی. اسی وقت عبد المسیح نے, کسریٰ کا معاملہ تھا تو اشعار کے انداز کے اندر, کس کے انداز کے اندر؟ اشعار کے انداز کے اندر اس نے پورے واقعے کو اپنے ماموں کے سامنے رکھ دیا. ماموں نے آنکھ کھولی اور کہا کہ اگر یہی حقیقت ہے تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. کیا کہا؟ کہ پیدا ہو گئے. کسریٰ سے کہہ دو کہ اب عرب پورے دنیا کے اندر چھا جائے گا. ہاں, پوری دنیا کے اندر عرب چھا جائے گا. اور کہہ دو کہ تیرے 14 کنگرے جو گرے نا, تیرے 14 بادشاہ مر جائیں گے. اشارہ تھا اس طرف, اس لیے اللہ نے 14 گرائے. اب یہ عبد المسیح روانہ ہو رہا ہے کس طرف؟ کسریٰ کے محل کی طرف. اور جب کسریٰ کے محل میں پہنچا اور خواب کی تعبیر سنائی اور واقعات کا حل بتایا تو کہنے لگا خوشی ہو گیا. ہو تو کیا ہو گیا؟ خوشی ہو گیا. اور مارے خوشی کے کہنے لگا چلو چلو, ہماری حکومت تو لمبی چلے گی نا, 14 پشتوں تک چلے گی. تو خوشی میں جھوم رہا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں کہ حالات کب تبدیل ہونے والے ہیں. 4 سال کے اندر 8 بادشاہ اڑ گئے. کتنے سال؟ 4 سال میں 8 بادشاہ اڑ گئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی, وہاں تک 14 کے 14 کا خاتمہ ہو گیا. اور میرے نبی نے کہا تھا نا, کیا کہا تھا؟ اللہ اس کی حکومت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے, پھر کبھی بنی نہیں. لیکن ذرا آپ غور کریں ایک طرف, اور دوسری طرف اب آئیے اس واقعے کے دوسرے پہلو کو لیتے ہیں. کیا ہوا؟ ایک طرف تو اس نے تعبیر جاننے والے کو اور اس واقعات کے حل والے کو روانہ کیا, اور ایک طرف اس نے یمن کے اپنے گورنر بازان کو حکم دیا. کیا حکم دیا ہے؟ بازان, جاؤ مدینہ کے اندر, یعنی اپنے لشکر کو بھیجو, اور جس آدمی نے ایک خط بھیجا ہے اور اس نے اپنا نام میرے نام سے اوپر لکھا ہے, اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے پاس ایران روانہ کر دو. تو بڑے طاقتور قوم تھی, سپر پاور تھی. لکھا ہے ایک ایک پہلوان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ 100 آدمیوں کا مقابلہ کرتا تھا, ایک ایک پہلوان. تو بازان نے سوچا کہ مدینہ تو چھوٹی بستی ہے, چند لوگ دے رہے ہیں, وہاں پورا لشکر روانہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, صرف ہمارے 2 پہلوان کو بھیج دیتے ہیں جو اس آدمی کو گرفتار کر کر لے آئے گا, اور اگر کچھ ہلچل مچی تو پھر ہم اپنے لشکر کو بھیج دیں گے. یہ 2 آدمی آئے, کہاں پہنچے بھائی؟ مدینۃ المنورہ. صحابہ فرماتے بڑے لمبے تھے, ترنگے تھے, پہاڑ کی طرح تھے, مونچھیں بڑی بڑی تھی, داڑھی صاف تھی. صحابہ دیکھ رہے تھے. محمد رسول اللہ کے قریب پہنچے,
میرے آقا نے اڑتی ہوئی نظر سے دیکھا. سن لو نوجوانوں, میرے آقا نے اڑتی ہوئی نظر سے دیکھا, پھر اپنی نظر کو گھما لیا. میرے محبوب نے یہ نہیں پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے, میرے محبوب نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو, میرے محبوب نے یہ نہیں پوچھا کس مقصد سے آئے ہو, بلکہ آقا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا ان سے, ایسی صورت بنانے کا کس نے کہا تھا. سوچو نوجوان, تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے کہا تھا. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اور یہ کلمہ کہ ایسی صورت بنانے کا تمہیں کس نے کہا تھا, اور محمد عربی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. اس الفاظ کو سن کر یہ دونوں پہلوان کانپنے لگے, کانپ رہے تھے باقاعدہ. ہاں, جواب نہ دے سکے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو کہنے لگے ہمارے رب نے کہا تھا. تمہارا رب کون؟ تو کہا ہمارا رب کسرا. کسرا کو اپنا رب مانتے تھے. تو میرے محبوب نے فرمایا میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے انسانو, اے میرے پیارو, پیارا پیار بھرے انداز میں کہہ رہے اے میرے پیارو, ذرا سوچو, ذرا سوچو. وہ تو مشرک تھے, محمد رسول اللہ کے سامنے آئے, اللہ کے محبوب کو ان کا چہرہ پسند نہیں آیا کہ جنہوں نے مونچھوں کو بڑھایا تھا اور داڑھی کو کٹوایا تھا. کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب تم قبر کے اندر جاؤ گے اور محمد رسول اللہ تمہارے سامنے ہوں گے اور تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی, اور اس وقت اللہ کے رسول اپنے چہرے کو پھیر لیں گے تو کیا ہوگا. ذرا سوچو. ہاں, عظمت. آج ہم جا رہے ہیں حرم, حرم بھی جا رہا ہے. حرم میں جانے کے بعد بے ساختہ بے تکلف روزہ اقدس پر حاضری دے رہے ہیں, خوشی کے مارے کہ ہم حضور کے روزے پر جا رہے ہیں. ہاں, اللہ والوں نے تو لکھا ہے کہ جب داڑھی کا صاف کیا ہوا آدمی محمد رسول اللہ کے روزے پر پہنچتا ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں. تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی, تیرے دربار میں پلکیں اٹھانا بھی ہے بے ادبی. وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں, وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی. فرشتے جن کی چوکھٹ پر قدم رکھتے جھجکتے ہیں, میرے جیسوں کا ان گلیوں میں جانا بھی ہے بے ادبی. ہم جیسوں کا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بھی جانا بے ادبی ہے. ہم ایسے گندے ہیں لیکن بے تکلف جا رہے ہیں. الغرض اس کی طرف میں زیادہ نہیں جاتا. خلاصہ کلام کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کہے اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ بادان سے کہہ دو, یمن کے گورنر نے تمہیں بھیجا ہے نا, اس کو کہہ دو کہ تمہارا ایران کا بادشاہ قتل ہو گیا, کسرا قتل ہو گیا ہے. یہیں کھڑے کھڑے اللہ کے محبوب جواب دے رہے ہیں. واقعہ ایسا ہی ہوا تھا, حقیقی بیٹے نے قتل کیا, اور کس طریقے سے, اس طریقے سے پورے انداز میں اس کو قتل کیا ہے. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ صاف قتل نہیں کیا, بلکہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ خزانہ کہاں رکھا جاتا ہے پرانے زمانے میں, تہ خانوں کے اندر. تو تہ خانے میں باپ کو لے گیا خزانے کے قریب, پھر لوہے کی جو تجوری تھی اس کے اندر ڈالا اور پیک کر کے بند کر دیا. اس طریقے سے پورے انداز میں مارا ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے. میری بات چل رہی تھی اس آیت کریمہ میں لیکن وقت ہو چکا ہے. یا اگر 5 منٹ کی اجازت ہو تو پوری کر دوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک, ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. پتہ چلا نبوت تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے وجود سے پہلے مل چکی تھی, کائنات کے وجود سے پہلے مل چکی تھی. اور فرمایا ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا شاہدا و مبشرا و نذیرا. شاہدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے فرمایا اے عبداللہ قرآن کریم کی تلاوت کر میں سننا چاہتا ہوں.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس میں میرے محبوب کے ایک منصب کی طرف اشارہ تھا اور آپ کی تعریف قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی تعریف کو سن کر حضرت عائشہ کا وقت نزا جب قریب آیا، مختصر طور پر وقت نزا جب قریب آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ عائشہ کہہ رہی ہے میں اجازت دینے سے ابھی رکی ہوئی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اس کو اجازت دوں گی اور میرے قریب آئیں گے، یعنی کہ پردے کے ساتھ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے قریب آئیں گے تو میری تعریف کریں گے۔ میں ذات وقت تعریفی کلمات سننا نہیں چاہتی، میں اللہ کے ساتھ روتی ہوئی جانا چاہتی ہوں، توبہ اور استغفار کرتے ہوئی جانا چاہتی ہوں، میں میری تعریف کو سنتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہونا نہیں چاہتی۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس کے اندر موجود تھے اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خلیفہ آیا اور اس نے اشعار کے اندر آپ کی تعریف کی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شیخ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا جا مٹی لا، وہ مٹی لایا، مٹی حضرت کے ہاتھ میں آئی اور تعریف کرنے والے کے منہ پر ماری اور کہا کہ حدیث میں یہی حکم ہے، حدیث کے اندر یہی حکم ہے کہ جب تمہاری تعریف کوئی تمہارے منہ پر کرے تو اس کے منہ کو بند کر دو۔ لیکن آج ہم ہیں کہ تعریف کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، جب تک کوئی تعریف نہیں کرتا وہاں تک ہمیں ہضم بھی ہوتا۔ میں نے تراویح سنا لی، کسی نے تعریف نہیں کی، میں نے بیان کر دیا، کسی نے تعریف نہیں کی، میں نے اتنی سخاوت کر دی، کسی نے تعریف نہیں کی۔ آج ہم تعریف کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، کوئی ہماری تعریف کر دے، ہے نا؟ لیکن حدیث کے اندر سخت منع ہے۔ خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت تو دے دی، کیونکہ خادمہ نے کہا، خاص خادم ہے، بچپن محمد رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے، لیکن ہوا ایسا ہی جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے کہا ہم عائشہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ تو محمد رسول اللہ کی زوجہ ہیں، آپ تو آپ کی چہتی بیوی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے نہیں کہا، ویسا ہی ہوا نا۔ دیکھیے ذرا غور کریں، وہ عائشہ کہ جس کے لیے جنت کے نقشے کھلے ہوئے ہیں، وہ عائشہ جو محمد رسول اللہ کی زوجہ ہے، جس کا جنت میں جانا یقینی مان لو۔ لیکن آج ہم ہے کہ ہم معاملات میں گھرے ہوئے، معاشرات میں پھنسے ہوئے، کسی کا حق ہم پر نکل رہا ہے، بہت ساروں کے حقوق نکل رہا ہے، پھر بھی کبھی موت کی تیاری ہم نے نہیں کی بھائی۔ اور اتنا یقینی جنت سامنے ہے، اس کے باوجود بھی موت کے وقت ڈر رہے ہیں۔ تو الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تعریفی کلمات کا مقصد نہ رکھو کہ کوئی ہماری تعریف کرے۔ خیر، اب آگے بڑھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب کے ملنے کا اشارہ تھا اور آپ کی تعریف قرآن کریم کی آیت کریمہ میں آئی، کیونکہ آپ کو وہ منصب کہ آپ پورے انسانوں پر گواہ بنا کر قیامت کے میدان میں پیش کیے جائیں گے، پورے انسانوں پر۔ تو اس لیے آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ آیت کے دوسرے ٹکڑے کو میں چھوڑتے ہوئے صرف آخری جملے پر بات کر رہا ہوں، سراجم منیرا، کہ آپ کا ایک لقب کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ روشن چراغ۔ آپ کو روشن چراغ کیوں کہا گیا؟ روشن چراغ اس لیے کہا گیا، ایک کائنات میں بسنے والے انسانیت، تمہاری یہ لو ہے نا، چراغ کی لو ہوتی ہے نا، وہ بجھ گئی ہے۔ اگر تم اپنی لو کو روشن کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو، آپ کی اتباع کرو، آپ کی سنت کا اہتمام کرو، تو تمہاری یہ لو جل جائے گی، تمہارا دل منور ہو جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑا، ہم نے اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑا۔ ہاں، مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں، ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں تب بھی تصور نبی کا ہوتا، بے توجہی والا درود شریف۔ حضرت تو فرماتے ہیں اپنی زندگی پر غور کرو، جہاں عمر کے جس حصے میں تم پہنچے ہو وہاں تک غور کرو کہ آج تک تمہاری زندگی کا کوئی وقت ایسا گزرا ہے کہ کبھی تنہائی کے اندر تم محمد رسول اللہ کو یاد کر کے روئے ہو؟ جس طریقے سے تم اپنے
بہت ہی قریبی دوست کو یاد کرتے ہو, اپنی محبوبہ کو یاد کرتے ہو, نہ جانے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو, کبھی ایسا بھی گزرا ہے کہ تم نے تنہائی میں محمد رسول اللہ کو یاد کیا؟ یہ ہماری کمزوری ہے. تو آخر بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو محمد الرسول اللہ کے روشن چراغ سے منور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اتباع رسول لائیں. اور یہ سیرت النبی کا یہی خلاصہ ہے. یہ 12 ربیع الاول یہی اشارہ کر کے جا رہی ہے کہ کائنات میں بسنے والے مسلمانوں, ہر سال 12 ربیع الاول آ رہی ہے اور تمہیں اشارہ کر رہی ہے کہ تم محمد رسول اللہ کی زندگی پر آ جاؤ. کس پر آ جاؤ؟ اللہ کے محبوب کی زندگی پر آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم تمام کو آپ کے روشن چراغ سے ہم تمام کے دل کو منور کر دے اور ہمیں بھی اتباع سنت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.